السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ حاضرین، سلسلہ وار طلاق کے اسباب اور ان کے حل کے تعلق سے باتیں چل رہی تھیں، جس میں 6 اسباب اور ان کا حل پیش کیا جا چکا۔ اب آتے ہیں 7ویں سبب کی طرف کہ طلاق کے واقعات رونما ہونے میں جو اسباب، جو ریزن زیادہ طلاق کے باعث بنتے ہیں، ان میں 7واں سبب ہے خرچ کرنے میں بے اعتدالی۔ بعض لوگ گھریلو اخراجات میں اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ یا تو بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا پھر اسراف اور فضول خرچی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں، یعنی جب شوہر اپنے اہل و عیال پر، اپنی بیوی پر اپنے مال کو خرچ کرنے میں اگر بخل اور کنجوسی سے کام لیتا ہے، تب بھی، اور اگر اسراف اور فضول خرچی کرتا ہے تب بھی، ان دونوں صورتوں میں ان کے درمیان اور ان کے بیویوں کے درمیان تعلقات متوازن نہیں رہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کرے اور اپنی بیوی کی جائز ضروریات کے لیے پیسہ خرچ کرنے سے گریز کریں اور اس کی وجہ سے ان کو اپنی ہم جنس عورتوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، تو یہ صورتحال زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی، اور آخر کار بیوی تنگ آ کر اپنے خاوند سے کہہ ہی دیتی ہے کہ اگر آپ خرچ نہیں کر سکتے، آپ میری جائز ضروریات کو پوری نہیں کر سکتے، آپ میری ضروریات میں اپنے مال کو صرف نہیں کر سکتے، تو ہمیں ہمارے والدین کے گھر بھیج دیجیے، ہمیں ہمارے والدین کے یہاں رخصت کر دیجیے، اپنے گھر رکھنے، اپنی جوزیت میں رکھنے اور آپ کے ساتھ تعلقات استوار رکھنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ جب آپ ہماری جائز ضروریات کو بھی پوری نہیں کر سکتے، تو میں کس طریقے سے، کس مقصد سے، کن خواہشات کو لے کر کے آپ کے گھر پڑی رہوں؟ بارہا اپنے ہم جنس عورتوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرتی رہوں؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھے میرے والدین کے یہاں رخصت کر دیجیے۔ اور اگر وہ شوہر بے انتہا خرچ کرے،
دوسروں پر اپنی مالی برتری ثابت کرنے کے لیے جائز و ناجائز کاموں میں بے دریغ پیسہ بہا دے، فضول اور اسراف سے کام لے، تو ایسی صورت میں گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور پھر بے برکتی کی وجہ سے پیسہ اڑتا ہی چلا جاتا ہے، جس کے بعد معاملہ وہی آتا ہے جو صفت رب کائنات نے جہنم کے تعلق اس کے تذکرے کے ساتھ کیا تھا، ہل من مزید، وہی معاملہ یہاں درپیش ہو جاتا ہے کہ ہل من مزید کی طمع اور لالچ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ اپنے اخراجات کو کیسے کنٹرول کرے، اور ناشکری، عدم قناعت کی وجہ سے گھریلو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور زوجین کے درمیان ناچاکی اور منافرت کی ابتدا ہو جاتی ہے اور بالآخر نوبت ان کے درمیان جدائی تک کی پہنچ جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آدمی اگر اپنے اہل و عیال پر، اپنی بیوی پر بے انتہا خرچ کر رہا ہے، تب بھی اس کی ازدواجی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے، اور اگر بخل اور کنجوسی سے کام لے رہا ہے تو یہ عمل بھی اس کے ازدواجی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے۔ لہذا اس کا حل یہ ہے کہ خاوند جو گھریلو اخراجات کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کا کفیل ہوتا ہے، اسے تمام اخراجات میں راہ اعتدال کو اختیار کرنا چاہیے، درمیانی راہ کو اختیار کرنا چاہیے، اور درمیانی راستے کو اختیار کر کے نہ بخل کی حد تک کنجوسی اور وہ بخیلی میں مبتلا ہو، نہ اسراف اور فضول کی حد تک پہنچے، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کر کے اپنے مال کو اللہ نے جو دیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے اپنے اہل و عیال پر، اپنی بیوی بچوں پر، اپنے گھر والوں پر اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو خرچ کرے، اور کنجوسی، بخیلی کا مظاہرہ ترک کر دے، اسراف اور فضول خرچی کے حد سے گریز کرے، درمیانی راستہ اختیار کرے۔ رب کائنات نے اسی بات کا اہل ایمان کو حکم دیا، اور عباد الرحمن کے صفات گناتے ہوئے اللہ کے نیک، متقی، پرہیزگار، صالح بندوں کی سورہ فرقان میں اللہ تعالی نے چند صفات کا تذکرہ کیا ہے، جسے عباد الرحمن کی صفات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہی صفات میں رب کائنات نے ایک صفت یہ ذکر کیا کہ عباد الرحمن وہ ہیں، اللہ کے نیک، متقی، پرہیزگار بندے وہ ہیں، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، کہ جو لوگ جب اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، لم يسرفوا، وہ اسراف سے کام نہیں لیتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، ولم يقتروا، اور نہ بخیلی اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ ان دونوں کے درمیان گزر اوقات کرتے ہیں، اپنے مال کو، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو وہ درمیانی درجے، درمیانی راہ پر رہ کر کے، راہ اعتدال پر قائم رہ کر کے وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے صالح بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں وہ جو اپنے زندگی کے معاملات میں اپنے مال کو درمیانی راستے میں رہ کر کے اپنی زندگی کو راہ اعتدال پر رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء اثما
ان یدعی من یفوت، کہ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے، کسی انسان کا یہی گناہ کافی ہے، ان یدعی من یقوت، کہ وہ اسے ضائع کر دے، جس کی قوت کا، جس کی غذا کا، جس کے کھانے وغیرہ کا وہ ذمہ دار ہے، یعنی جس کی قوت کا، جس کی غذا کی ذمہ داری اس پر ہے، وہ اس کو ضائع کر دے، اس کو کھانے نہ دے، اس کا پیٹ نہ بھرے، تو وہ آدمی گنہگار ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، یہ گناہ اس کے لیے کافی ہے کہ اس کو گنہگار میں شمار کیا جائے۔ اور یہاں پہ دیکھیے، ایک مرد، ایک شوہر اپنی بیوی کا، بچوں کا، گھر کے افراد کے قوت کا، ان کی غذا کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر وہ بخیلی اور کنجوسی سے کام لیتا ہے، وہ بخارت دکھاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ گنہگار ہے، اور گنہگار کی زندگی بخل اور کنجوسی کے ساتھ ازدواجی زندگی قاعدے سے نہیں رہ سکتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنے میں، اور خصوصاً بیوی کے اوپر خرچ کرنے میں، راہ اعتدال کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اگر راہ اعتدال کو چھوڑے گا، ازدواجی زندگی بگڑ جائے گی، اسراف اور فضول خرچی کو اپنائے گا، بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس بے بہا مال، بے دریغ مال اپنا اس کے اوپر لٹا دے گا، بہا دے گا، اس کی خواہشات بڑھتی جائیں گی، اور آخر کار زندگی تباہی کے دہانے پہ آ جائیں گی۔ اور دیکھیے، اسراف کرنے والوں کے بارے میں رب کائنات نے کہا تھا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ اسراف کرنے والے، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ جب ایک شوہر شیطان کا بھائی بن جائے تو اس کی ازدواجی زندگی کیسے بہتر رہ سکتی ہے؟ لہذا نہ اسراف اور نہ بخل، بلکہ درمیانی راستہ، راہ اعتدال کو اختیار کیا جائے اگر ازدواجی زندگی کو سنبھالنا ہے، زندگی کو خوشگوار بنانا ہے۔ میرے بھائیوں، اب آتے ہیں ایک اور سبب کی طرف، یعنی 8واں سبب، کہ فطری ضرورت کا پورا نہ کرنا۔ یہ بھی طلاق کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اس کی بنیاد پہ بھی دونوں کے درمیان جدائی کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مرد عورت دونوں کو ایک فطری ضرورت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر یہ ضرورت صحیح طور پہ پوری نہ ہو تو آخر کار اس کا نتیجہ طلاق تک نکل سکتا ہے۔ لہذا اس کا حل یہ ہے کہ زوجین کو ایک دوسرے کی اس فطری ضرورت کا احساس ہونا چاہیے، اور دونوں کو یہ مشترکہ حق ادا کرنے کا ایک دوسرے کو موقع دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائکة حتى تصبح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک خاوند اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ بستر پہ آنے سے انکار کر دے، پھر وہ اس پر ناراضگی کی حالت میں رات گزارے، تو فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں حتی تصبح، یہاں تک کہ وہ عورت صبح تک لے، یعنی صبح ہو جانے تک، صبح تک وہ اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ ایک عورت کے اوپر اس کے شوہر کے فطری ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر کی حاجت کو پورا نہیں کرتی، اس کی فطری ضروریات کو پورا نہیں کرتی، تو ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مرد کو بھی بیوی کے فطری ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ دونوں ایک دوسرے کے جب فطری ضرورت کی احساس کریں گے، فطری ضروریات کا خیال رکھیں گے، ان کو ایک دوسرے کے فطری ضروریات کا احساس ہوگا، تو دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار سکتے ہیں، اور
اگر دونوں میں سے چاہے وہ میاں ہو چاہے وہ بیوی ہو، یعنی شوہر بیوی دونوں میں سے جس نے بھی اپنے ساتھی کے فطری ضروریات کو نظر انداز کیا، تو اگر اللہ نے توفیق دیا، اللہ نے ہدایت دیا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی، اس کی خشیت ہے، تو گناہ سے بچ سکتا ہے، لیکن اس کی ازدواجی زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ اور اگر اللہ کی خشیت میں کمی ہوئی، تقوی پرہیزگاری میں کمی ہوئی، تو وہ زنا کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں، وہ راہ زنا پہ نکل سکتے ہیں۔ اور یہی اگر معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو زناکاری کی طرف بڑھتے قدم کے اسباب اکثر یہی ہوا کرتے ہیں کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دونوں میں سے ایک کی فطری ضرورت کما حق ہو پوری نہیں ہوتی، گھر میں جب اس کی خواہشات نہیں مٹتی تو وہ باہر کا رخ کرنے لگتے ہیں۔ اور خاص کر کے شوہروں کا جو باہر تعلق ہوتا ہے، اگر اس کی گہرائی میں دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے، معاشرے کا جائزہ لیا جائے، بہت ساری عورتیں ایسی ملتی ہیں جو مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ تک اپنے شوہروں کو اپنے قریب تک نہیں آنے دیتی ہیں۔ پھر وہ اگر باہر جا کر کے زناکاری میں نہیں پڑے گا تو کیا کرے گا؟ وہ زناکاری میں پڑا، خود گنہگار ہوا، ساتھ میں بیوی بھی گنہگار ہوئی، چونکہ اس نے اپنے شوہر کو اس زناکاری میں پڑنے کے لیے اس نے جو ہے راستہ ہموار کیا، اس نے اس کو مجبور کیا، اس کی خواہشات جب گھر میں پوری نہیں ہوئی تو باہر کا رخ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف زیادہ اور تائید کرتے ہوئے فرمایا، اذا دعا الرجل زوجته لحاجته، کہ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی ضروری خواہشات کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے بلائے، فَلْتَأْتِهِ، تو چاہیے کہ وہ عورت اس کے پاس فوراً آ جائے۔ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، اگرچہ وہ تنور پہ ہو، تنور پہ ہونے کا مطلب کہ روٹیاں پکا رہی ہو، روٹیاں جل جاتی ہے، جل جانے دے، اس کو چھوڑ کر کے فوری طور پہ شوہر کے پاس آ جائے، شوہر کی ضرورت کے لیے فوراً لبیک کہے، وہ شوہر کے پاس آ کر کے شوہر کی ضرورت کو پوری کرے اور روٹیوں کو جل جانے دے، وہ کام گوارا ہے۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنے بھی اہم کام کے اندر کیوں نہ ہو، کتنے بھی اہم ضرورت میں کیوں نہ ہو، کتنی بھی بزی کیوں نہ ہو، مصروف اور مشغول کیوں نہ ہو، لیکن سب کو چھوڑ کر کے وہ اپنے شوہر کے بلاوے پر، اپنے شوہر کی ضرورت پر لبیک کہہ کے اس کے پاس پہنچ جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی تھی، 9 سال کی چھوٹی لڑکی تھی، رخصتی ہو گئی، رخصتی کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، کھیلنے کی عمر تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی، میں فوراً اللہ کے رسول کے پاس آ جاتی اور سہیلیوں کو جانے کا اشارہ کر دیا کرتی تھی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ کھیلنے کا اشارہ کرتے، لیکن پھر بھی جیسے آپ کی توجہ ہٹتی، میں سہیلیوں کو رخصت کرنے کا، گھر سے جانے کا اشارہ کر دیتی اور میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ یہ ہے ازواج مطہرات کا طریقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جنسی خواہش اور شوہر کی حاجت اور ضرورت کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب شوہر اپنی حاجت کے لیے بلائے، فَلْتَأْتِهِ، تو عورت کو فوراً اس کے پاس آنا چاہیے۔ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، اگرچہ وہ تنور پہ ہی کیوں نہ ہو، چولہے پہ روٹیاں کیوں
نہ پکا رہی ہو، وہ تاوے پہ روٹیاں جل کیوں ہی نہ جائے، لیکن چھوڑ کر کے فوراً شوہر کے پاس پہنچے۔ اب اس سے بڑی اہم ضرورت، اس سے بڑی اہم مصروفیت اور اس سے زیادہ بزی ہونا کیا ہو سکتا ہے کہ روٹیاں جل رہی ہیں، تنور پہ کھانا جل رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس کو جلنے دو، چھوڑ دو، وہاں سے شوہر کے پاس آ جاؤ۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ بے شک تم پر تمہارے رب کا حق ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے لیے اوپر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے گھر والے کا بھی، تمہارے جو ہے بیوی کا بھی تم پر حق ہے، فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، تو ہر حق والے کا حق ادا کر دو۔ یعنی اگر آدمی ایک ہی فیلڈ میں نکل جائے، رب کی عبادت میں لگ جائے، اپنے نفس کا آرام کا خیال نہ رکھے، وہ مومن کامل مومن نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت میں پورا ٹائم گزارنے لگ جائے، بیوی کے حق ادا نہ کرے، بیوی کے لیے ٹائم نہ دے، وہ بھی آدمی کامل ایمان والا نہیں ہے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح نصیحت کر دیا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے، اپنے روزمرہ کی زندگی میں کچھ وقت رب کی عبادت کے لیے نکال لو، تمہارے اوپر تمہارے نفس کا حق ہے، اپنے روزمرہ کی زندگی میں کچھ وقت اپنے نفس کو آرام دینے کے لیے مختص کر لو، اور تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، یعنی اپنے روزمرہ کی زندگی میں کچھ اوقات بیویوں کے لیے بھی نکال لو، کچھ ٹائم بیویوں کے لیے بھی نکال لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کا اس کا حق ادا کر دو۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیم ہے۔ آج ہم اگر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، جن گھر کی عورتیں بگڑ چکی ہیں، زناکاری کے حد تک نکل چکی ہیں، باہر ان کا تعلق قائم ہو چکا ہے، اگر ان میں گہرائی سے دیکھیں تو ایک وجہ یہ بھی دکھتی ہے کہ مرد شوہر صرف پیسہ 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 کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بیوی کو ٹائم نہیں دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیوی کو خوش رکھنے کا، گھر والوں کو خوش رکھنے کا واحد ذریعہ پیسہ ہے، اور دن رات وہ اپنے بزنس میں، اپنے جاب میں، اپنے پیسہ کمانے میں مصروف ہو جاتا ہے، بیوی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا، اس کے دل بہلانے کے لیے کوئی جو ہے ٹائم نہیں ہوتا۔ جب بیوی سے اس طرح سے نظر انداز کر دیتا ہے بیوی کو، اور صرف پیسہ پیسہ میں لگ جاتا ہے، وہ پیسہ اس کا اڑاتی ہے، اپنی ضروریات باہر پوری کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کر دیا، پیسہ کمانا بھی تمہارا حق ہے، پر بیوی کو ٹائم دینا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اللہ کی عبادت کرنا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تو اپنے نفس کو آرام دینا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ ہر حق والے کا حق ادا کرنا پڑے گا، تب جا کر کے تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہو، اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کی توفیق دے، آمین۔